السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان یوں عرض کرتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک، اور سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہم جو یہ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہمیشہ صحابہ نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، اور 8 کا وجود کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام نے قرآن عظیم مکمل 27ویں شب کو فرماتے اور ہر رکعت میں وہ ایک رکوع کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس حساب سے ٹوٹل جو رکوع بنتے ہیں وہ 540 بنتے ہیں، اور اگر 8 کے حساب سے جوڑا جائے تو وہ 216 ہی بنتے ہیں۔ اس سے صاف طور پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ نے جو تراویح کی نماز پڑھی ہے وہ 8 نہیں بلکہ 20 رکعت پڑھی ہے۔ اسی حساب سے جو ٹوٹل رکوع بنتے ہیں وہ 540 اور یہ 557 کے قریب رکوع ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے تراویح کی جماعت میں شامل رہیں اور تراویح مکمل پڑھیں۔ رمضان کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر بشارتیں دی۔ ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے طالب ثواب ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، تو اگر ایک روزہ اس نے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ محو فرماتا ہے۔ وہ ایسا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس حدیث پاک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ایک روزہ رکھ لیں گے اور پھر ثواب مکمل مل جائے گا۔ یہ فضیلت کے باب میں ہے۔ رمضان کے روزے یہ جو ہیں یہ فرض ہیں، اگر ان سے کوئی
کوتاہی کرے گا تو پھر جرم ہوگا، گناہ ہوگا۔ اس کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کی تکریم نہیں کرتا، اعلانیہ طور سے روزے کو چھوڑتا ہے، تو بادشاہ اسلام کو یہ حق حاصل ہے شریعت کی جانب سے کہ اسے قتل کر دے، یا تو اسے قید کرے کہ وہ توبہ کر کے واپس روزہ رکھنا شروع کرے، اور نہیں تو پھر اس پر حد جاری کرے کہ اس کو اعلانیہ کھانے پینے والوں کو قتل کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت کہ وہ اکرام کرنے والوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص عیسائی بازار میں رمضان کے مہینے میں حاضر تھا، اور اس وقت اس کے بچے نے کوئی چیز کھائی یا پی، تو اپنے بچے پر اس نے چپت لگائی اور کہنے لگا، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے؟ تو بچے نے کہا، ابو آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں۔ کہا، ہاں کھاتا پیتا تو ہوں، لیکن عام طور سے مسلمانوں کے بازار میں نہیں، بلکہ میں کھاتا پیتا ہوں تو چھپ کر۔ کسی صاحب نے اسے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اسے پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رمضان المبارک کے اکرام کی بدولت مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق بخشی اور ایمان نصیب کیا، اور آج وہ ہمیں جنت کی بہاروں میں رکھا ہے۔ تو اگر بندہ مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، لیکن اگر وہ رمضان مبارک کی تعظیم و تکریم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی دولت سے بہرور کرتا ہے اور اسے اپنی جنت عطا فرماتا ہے، اپنی ابدی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اہل ایمان اس کا اکرام کریں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کریں تو اس کے ثواب اور اس کی برکتیں بے شمار پائیں گے۔ یقیناً اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھا۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی نفسیات پر اس طرح کنٹرول فرمایا، پہلے تو یہ کہہ کر کہ اے ایمان والو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا کے ہمارے ہو چکے۔ یہ اتنی پیاری بولی اور اتنا پیارا انداز ہے، یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے ہر سخت سست برداشت کرتا ہے۔ ہماری طرف اگر تم ہمارے ہو تو ہماری جانب سے تم کو جو بھی احکام پہنچیں تمہیں چاہیے کہ وہ قبول کرو، اس طرح سے۔ اور اس کے بعد فرمایا آگے کہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے، تم اپنی کم ہمتی یا بے وضاعتی کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ یہ جانو کہ یہ صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے اگلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور انہوں نے روزے رکھے بھی، صرف فرض ہی نہیں بلکہ اگلی امتوں نے روزے رکھے بھی، اور جس طرح اگلی امتوں پر روزے فرض تھے ایسے ہی تم پر بھی فرض ہیں۔ تو ہمت اور ڈھارس بڑھانے کے لیے یہاں واضح فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی ہمت چھوڑ بیٹھو اور یہ سمجھو کہ یہ بہت بڑا بوجھ صرف مجھی پر ہے۔ نہیں بلکہ صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے اگلوں پر بھی یہ فرض تھا، تم سے پہلے والے بھی رکھ چکے ہیں، اس لیے جب تمہاری باری آئی ہے تو تم کم ہمتی کے شکار نہ ہو، بلکہ یہ سوچتے ہوئے کہ پہلی امتوں نے بھی رکھا ہے اس لیے تم بھی رکھ گزرو۔ اور پھر اس کے بعد جزا کا ذکر فرماتا ہے کہ ایسا کیا کیوں؟ بھوک اور پیاس سہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت، یہ نہیں کہ تم بھوکے رہو بلکہ اس کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک باز ہو جاؤ۔
تم صاف اور ستھرے ہو جاؤ۔ آگے فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ جو ہم نے تم پر فرض کیے یہ اسی لیے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ دراصل عالم ارواح میں جب جسم اور روح کا اختلاط نہیں ہوا تھا، جسم میں روح داخل نہیں ہوئی تھی، تو یہ جسم گناہوں سے مبرہ تھا، یہ جسم گناہوں سے منزہ تھا، یہ جسم گناہوں سے پاک تھا۔ لیکن جب عالم ارواح سے اس عالم اجسام میں آنے کے بعد، یہ عالم اسباب یعنی دنیا میں آنے کے بعد روح بدن میں داخل ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم کھانے پینے کا محتاج ہوا، اور جب جسم کھانے پینے کا محتاج ہوا تو یہ لذات اور شہوات بھی اس پر آئیں کہ کھانے پینے کی یہ عادت کہ یہ کھایا پیا اور پھر اس سے گناہ سرزد ہوئے، یہ اس کی فطرت ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھر اسی طرح جس طرح پہلے روح پاک و صاف تھی کہ جب وہ جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی تو پاک و صاف تھی، کھانے پینے سے پاک تھی اور گناہوں سے بھی پاک تھی، تو اسی طرح وہ دن یاد دلائے کہ تاکہ تمہاری روح پھر اسی طرح پاک و صاف ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کو سستی اور کاہلی کی بہانہ بنا کر یا بیماری یا اور کسی عذر کو پیش کر کر اپنے آپ کو آزاد کرے۔ نہیں، اگر واقعی صحیح بیمار ہے، واقعی صحیح عذر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رخصت بھی دیا ہے کہ یقیناً اگر وہ رکھ نہیں سکتا تو اس کے لیے عذر ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پوری کر لے، لیکن اسے روزے کی تکمیل کرنی ہے۔ اگر واقعی عذر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت بھی عطا فرماتا ہے کہ اس مہینے میں نہیں دوسرے مہینے میں رکھ لینا، لیکن اگر اس پر رکھنے کی طاقت ہے اور ہر صورت وہ رکھ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا حکم نافذ فرمایا بندے پر اسی صورت کہ جتنی وہ تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی نفس پر اس سے زیادہ بوجھ یا اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر ہم آج اپنے آپ کو ہر کام کے لیے عادات تو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی سے بھی اگر اپنے آپ کو عادات سمجھیں تو یقیناً یہ بہت بڑی نااہلی اور کم عقلی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو، جس وقت بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے باز رہتا ہے تو اس کے معدے سے ایک عجیب قسم کی بو آنے لگتی ہے، لیکن حق یہ ہے بظاہر یہ بو لوگوں کی کراہت ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں سرکار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے یا مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر بندہ عمل کرتا ہے اور مصیبتیں جھیلتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو اللہ اسے بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان المبارک یہ ایسی برکتوں اور رحمتوں کا اور اس کے رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے کہ آج آدمی ان نعمتوں کو دوسرے دنوں میں نہیں پا پاتا، لیکن آج یعنی رمضان المبارک میں غریب سے غریب تر آدمی بھی اس کی نعمتوں تک پہنچ جاتا ہے یا اس کی نعمتیں اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو ایسا بابرکت اور ایسا مقدس بنایا، کعبہ مشرفہ کو ایسا پاکیزہ اور ایسا بابرکت بنایا کہ وہ بھی رحمتوں کا بانٹنے والا، قرآن عظیم بھی رحمتوں کا عطا کرنے والا، لیکن کعبہ مشرفہ وہ ہے کہ جو اس تک پہنچتا ہے اسے برکتیں عطا کرتا ہے، لیکن قرآن عظیم لوگوں تک پہنچ کر رمضان المبارک لوگوں تک پہنچ کر اپنی برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ سمجھو یہ کہ وہ تو کنویں کی طرح کی ایک جگہ ہے جو اس تک پہنچا وہ فیض پاتا ہے، وہ برکتیں پاتا ہے، لیکن رمضان اور قرآن ایسے ہیں کہ یہ لوگوں تک پہنچ کر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کی تکمیل میں کوتاہی نہ کریں، بلکہ روزوں کو مکمل صورت ادا کرنے کی کوششیں کریں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام
سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس میں روزہ افطار کرانے والوں کے تعلق سے بھی بشارتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالی بغیر اس کے اجر میں کمی کے اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آدمی روزہ افطار کرائے اور خود روزہ نہ رکھے، ایسا نہیں، بلکہ ثواب کا پانا الگ ہے اور آپ کے خود روزے کا رکھنا الگ ہے۔ آپ پر روزہ رکھنا فرض ہے اور افطار کرانا یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، ثواب کے حصول کے لیے آپ روزہ افطار کرائیں، لیکن خود اپنے فرض سے کوتاہی نہ برتیں، خود اپنے فرض کی ادائیگی کریں۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح مانگنے والوں کو، آنے والوں کو، سائلوں کو عطا کرنا ایک بہترین خیر ہے، بہترین ثواب ہے کہ مانگنے والوں کو عطا کرنا، لیکن اگر کوئی شخص کسی شخص پر قرض باقی ہے، اپنے قرض ادا نہیں کرتا لیکن فقیروں کو عطا کرتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر ذمہ قرض ہے وہ اس سے سبکدوش ہو جائے، نہیں، اس کو تو قرض تو ادا ہی کرنا ہے، یہ الگ ثواب ہے۔ تو جو ہم پر فرض ہیں ان فرائض کی ادائیگی بہت ضروری، تو ہم روزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں بلکہ روزوں سے قریب کر لیں۔ سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ لوجہ اللہ رکھنے والا ایسا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، فرمایا جیسے یوں سمجھو کہ جیسے ایک کوا پیدا ہوا اور وہ پیدائش سے لے کر اپنی پوری عمر اڑتا رہا۔ مثال کے لیے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح وہ اتنی دور اڑ گیا، ایسے ہی روزہ رکھنے والا جہنم سے دور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے دور رکھے گا۔ لیکن روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہیات سے بھی رکیں، جو اس کے مکروہات ہیں، اس کے آداب ہیں، اپنے آپ کو اس پر بھی کاربند رکھیں کہ روزے رکھ کر گناہوں میں مبتلا نہ رہے، روزے رکھ کر تضییع اوقات نہ کریں، روزہ رکھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کا اہتمام رکھیں، روزہ رکھ کر جھوٹ اور غیبت، یہ برائیاں تو ویسے بھی بری ہیں لیکن روزے میں اور زیادہ بری ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی کہ فلاں فلاں روزے دار ہیں اور اجازت چاہتی ہیں کہ آپ انہیں حکم فرما دیں کہ وہ افطار کر لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے داروں کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو روزہ رکھیں لیکن غیبت، جھوٹ اور دوسری برائیوں سے نہ بچیں۔ ایک جگہ فرمایا سرکار نے کہ روزہ رکھو لیکن اس کے لیے جو سپر ہے، ڈھال ہے جہنم سے، روزہ سپر ہے، ڈھال ہے، حفاظت کا، محفوظ بچنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اس وقت جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کیا چیز پھاڑے گی یا کیا چیز خراب کرے گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ جھوٹ، غیبت اور دوسری برائیاں۔ اگر دوسری برائیوں میں بندہ ملوث رہا روزہ رکھ کر بھی تو روزے کی نورانیت جاتی ہے، روزے کی برکتیں اس سے زائل ہوتی ہیں۔ اس لیے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو برائیوں سے بھی محفوظ رکھیں تاکہ اس کے مکمل برکتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ روزہ لذات کو، شہوت کو، خواہشات کو توڑنے والا ہے، کہ جس کی خواہشیں زیادہ ہوں موت کو یاد کرے،
کثرت سے روزے رکھے انشاءاللہ وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس کے بعد بھی کسی کی خواہشات کم نہ ہو تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کا اللہ حامی و ناصر ہے، وہ چاہیے کہ توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع فرمائے۔ ایک روزہ تو یہ ہے کہ جو ہم رکھتے ہیں تجلی آفتاب دیکھ کر رات کے آنے تک، اور ایک اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص، کہ رکھتے ہیں تو صرف اللہ ہی کے ہو کر اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کی مکمل توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، اور وہ غیر سے اپنے آپ کو بالکل پاک کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم جن ظاہری احکامات کی پابندی کر سکتے ہیں ان کی پابندی کریں، اپنے آپ کو قرآن عظیم کی تلاوت کا اور نمازوں کے ان کے وقتوں پہ ادائیگی کا پابند بنائیں، اور روزے کو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ ساری منہیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچائیں، تاکہ روزے کے مکمل نورانیت اور اس کی برکتوں سے بہرور ہو سکے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ کسی بڑے گناہ سے، ایسا نہیں کہ آدمی کوئی بڑا گناہ کرے تبھی اس پر تکلیف آ سکتی ہے، نہیں، بلکہ اس نے اپنے ناراضگی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی وہ پکڑ فرما لیتا ہے اور عتاب کر لیتا ہے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انتقال کیا جس کو لوگ متقی اور پرہیزگار جانتے تھے، جس کو لوگ پاک باز جانتے تھے۔ جیسے اس کا انتقال ہوا، قبر میں کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تیرے اس چھوٹی سی اس غلطی کی بنیاد پر 100 کوڑے لگائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اتنے نہیں۔ کہا نہیں، اس سے کم کر دے لیکن ہم لگائیں گے۔ اخیر میں وہ راضی ہوا کہ چل ٹھیک ہے، ایک ہی لگائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہی لگا لے۔ لیکن ایک جب کوڑے لگے تو اس کی وجہ سے پوری قبر اس کی آگ سے بھر گئی۔ تو عذاب کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا عذاب ہو، اگر چھوٹا بھی عذاب میں مبتلا ہوا تو وہ پوری آخرت برباد کر سکتا ہے۔ یعنی آدمی چھوٹا گناہ بھی چھوٹے جان کر نہ سمجھے، چھوٹے جان کر نہ کرے، اس لیے کہ چھوٹا گناہ بھی اسے اللہ کی گرفت میں لا سکتا ہے۔ ایک بزرگ ایک جگہ حاضر تھے اور کسی لکڑیوں کے جلنے کو دیکھ کر انہیں رونا آ گیا۔ لوگوں نے چپ کرانا شروع کیا لیکن وہ چپ نہ ہوتے۔ عرض کی کہ وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں سے آنے پہلے خوش خرم تھے اور یہاں آنے کے بعد اتنے غمگین ہوئے۔ کہا دراصل میں یہاں آیا، چولہے کے پاس جب بیٹھا تو بڑی بڑی لکڑیاں تھیں لیکن اس میں آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جمع کر کے انہوں نے تنکوں سے آگ لگائی، اور جب چھوٹوں کو آگ لگی تو پھر بڑے بھی جلنے لگے۔ کہا میں ڈرتا ہوں کہ ہم سے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے، کہ کہیں بڑے گنہگاروں کو جلانے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو ڈالنا پڑے۔ تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے یکسر، ایسا نہیں کہ چھوٹا ہے تو چھوڑ دے، نہیں، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی بھی اپنے آپ کو کوشش کرے، اس لیے کہ نہیں جانتا کہ رب کی ناراضگی کس میں ہے اور وہ کب اپنی پکڑ فرما لے۔ اس لیے ہر چھوٹے سے چھوٹی نیکی کر گزرو کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اسی سے رب راضی ہو جائے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رب اسی سے ناراض ہو اور اسی پر اس کی پکڑ ہو جائے، تو اس کی ڈھیل ہو اگر تو اس کو عافیت نہ جانو۔ یعنی اگر گناہ کر رہے ہوں اور ہمیں ڈھیل مل رہی ہو تو ہم اسے عافیت نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مہلت جانے کی ابھی بھی ہمیں توبہ کی مہلت مل رہی ہے، ابھی بھی ہم توبہ کر کے واپس آ جائیں، توبہ کر کے واپس آ جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑ لے اور پھر ہمیں واپسی کی کوئی صورت بن نہ سکے۔ اس لیے کہ ان عذاب ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جہاں فرضوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرض کے برابر اللہ فرما دیتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں کر لیں اور اپنے آپ کو
رب کی رحمت کا سزاوار بنا لے۔ اللہ جل وعلا ہم سبوں کو گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادائیگی کی، روزوں کو اس کے وقت پر صحیح طریقے سے ادائیگی کی، قرآن حکیم کی تلاوت کی، اور دوسری عبادتوں کو حسب حیثیت استطاعت عطا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔